بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اللہ نے اتنی توجہ سے کسی چیز کو نہیں سنا جتنا اس نے اپنے نبی کی خوش حلافی کے ساتھ بآواز بلند قرآن پڑھتے ہوئے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مؤذن حضرات کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: جو فجر کے بعد 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پوری سورت پڑھے گا، گویا وہ 4 بار پورا قرآن پڑھے گا، اور اس دن اس کا یہ عمل اہل زمین سے افضل ہے، جبکہ وہ تقوی کا پابند رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت فردوس سب سے اعلیٰ ہے، اسی سے جنت کی چاروں نہریں بہہ رہی ہیں، اور اسی کے اوپر عرش ہے۔ بس جب تم اللہ سے مانگو تو جنت فردوس مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ اپنے اعمال کی جزا و سزا کی طرف پہنچ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بیچاری یا بے عورت یا کسی مسکین حاجت مند کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا بندہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے بندے کے مثل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم سو نام ہے، جس نے وہ سارے یاد کر لیا اور جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بےعزتی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: کسی کو پچاڑنے والا شخص زیادہ طاقتور نہیں، طاقتور شخص تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے گیلی میٹھی کھا رہا تھا۔ اس شخص نے اپنا موزہ لیا اور اسے پانی بھر کر کتے کو پلانے لگا، حتیٰ کہ اس کو خوب سیراب کر دیا۔ اللہ نے اس شخص کے اس کام کی قدر کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور وہ آپ نے فرمایا ہو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت تو دیتا ہے، لیکن جب اس پر گرفت فرماتا ہے تو وہ بھاگ نہیں سکتا۔ مساجد تعمیر کرنے میں فخر کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ لوگ مساجد بنانے میں فخر و مباہت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے احترام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر فرما دے گا جو اس عمر یعنی بڑھاپے میں اس کا احترام کرے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔